حملے میں کئی ہمارے پاکستانی شہید ہو گئے، جن میں بچے، خواتین اور مرد بھی شامل ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان شہداء کے درجات اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے حق میں دعا کے لیے میں عرض کروں گا۔ پہلگام جو مقبوضہ کشمیر میں ہے اور ہندوستان کے ناجائز قبضے میں ہے، وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مگر ہندوستان نے آنن فانن 10 منٹ کے اندر FIR رجسٹر کی، اور اس کے بعد ہندوستان کی میڈیا نے، ہندوستان کے سیاستدانوں نے، اینکرز نے پاکستان کے اوپر بے جا الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ اس واقعے میں پاکستان ملوث ہے۔ میری دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے، ان کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر کی ان کی گفتگو ہوئی۔ خود میں ترکی گیا تھا اور اسی دن اٹ واز اے شیئر کوئنسیڈنس کہ اسی دن یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا پہلگام میں، اس کی ہمیں اطلاع انقرہ میں ملی۔ ہمارے بڑی فوج کے سپہ سالار جنرل سعید آصف منیر کی، ان کے برطانیہ کے جو ہیڈ ہیں فوج کے، ان سے ملاقات ہوئی اور دوسرے ممالک کے ساتھ، اور میں نے کاکول میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا اس واقعے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کسی کو شک ہے تو میں نے کہا کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیشن بنانے کی آفر کرتے ہیں جو کہ انتہائی شفاف طریقے سے، انتہائی کریڈیبل طریقے سے اس واقعے کی تحقیق کرے۔ پاکستان اس کمیشن کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ ان حالات میں یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں، ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے۔ جناب اسپیکر، آج سے 5 دن پہلے ہندوستان نے وہ رافیل جہاز خریدے ہیں، اس پہ بڑا ناز کرتا ہے، لیکن جناب اسپیکر ناز نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے ہر وقت ڈر کے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، خوف خدا کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، مگر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے، وہاں سے ہماری افواج، ایئر فورس ہمہ وقت تیار تھی۔ جو ہی وہاں سے اڑے، جناب اسپیکر، میں اس ایوان میں آپ کی توسط سے اپنے جو ہمارے ایئر چیف ظہیر بابر، ان کو اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، ایوان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے اکابر نے انہوں نے ہندوستان کے ان جہازوں کی جو کمیونیکیشن لاک کر دی،
اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, اور وہ دیکھتے دیکھتے فوراً واپس پلٹے. کل رات کو جناب اسپیکر, ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ, اور کوئی ان کے آل ٹولڈ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے, اور انہوں نے پاکستان میں 6 جگہوں پر 6 شہروں پر حملہ کیا, جس میں آزاد کشمیر کے 2 علاقے, جس میں بھاولپور, جس میں شیخوپورہ, جس میں سیالکوٹ. ابھی ایک شہید کا جنازہ ہے اسلام آباد میں, صدر پاکستان نے بھی وہاں پر پہنچنا ہے, اور سپہ سالار جنرل آصف منیر صاحب نے پہنچنا, اور میں نے بھی اس جنازے میں شرکت کرنی ہے, تاکہ شہید کی روح کے ساتھ ان کے خاندان کو اور پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کے عوام اپنے شہیدوں, جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی آبیاری کی ہے, اور جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی خود حفاظت کی, اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بچوں کو یتیم کر گئے, لاکھوں بچوں کو وہ یتیم ہونے سے بچا گئے, لاکھوں ماؤں کو بیوہ ہونے سے بچا گئے. جناب اسپیکر, آج وقت تھا کہ ہم ان سپہ سالاروں کو, ان سپاہیوں کو, ان افسروں کو, ان کو سلام پیش کریں کہ یہ پاکستان کے ہیروز ہیں. جناب اسپیکر, میں بڑے ادب سے آج یہاں پر اپنے اس معزز ایوان کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے, بشمول پی ٹی آئی کے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں, پاکستان کو عظیم بنائیں. اس سے زیادہ اور کوئی شاندار موقع نہیں ہو سکتا. میں حاضر ہوں آپ کے چیمبر میں, میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں کہ آئیں, بیٹھیں, پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں. جناب اسپیکر, یہی واحد طریقہ ہے, یہی واحد راستہ ہے پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے کا. ماضی میں جھانکنا چاہیے سبق حاصل کرنے کے لیے, مگر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ دوبارہ موقع دیا ہے. پاکستان کی افواج پاکستان نے اپنے جو جوہر دکھائیں کل رات, میں سمجھتا ہوں کہ ان ہیروز کی بدولت آج پاکستان کا دوبارہ جو مقام ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. لہٰذا میں اس ایوان کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ساحر شمشاد, سپہ سالار بری فوج جنرل سید آصف منیر, اور ایئر چیف ظہیر بابر, نیول چیف نوید اشرف صاحب اور ان کی تمام لیڈرشپ کو آج یہ ہاؤس ایک قرارداد کے ذریعے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرے کہ یہ واقعی انہوں نے پاکستان کی عزت اور وقار کو بحال کیا ہے اور پاکستان کی عزت کو دوبالا کیا ہے. Subscribe to One India and never miss an update.